الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا سب چیزوں کے نام ثم عرضہم پھر ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال پس فرمایا انبئونی مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ وہ سب چیزیں کیا ہیں تو مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب ہے تمام مخلوقات کے نام بتا دیے، اور بعض فرماتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا ان سب کے نام بتا دیے۔ جو چیزیں پیدا ہو چکی ہیں اور جو چیزیں بعد میں پیدا ہوں گی ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مراد ہے اولاد کے نام بتا دیے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ ہر قسم کی صنعت بتا دی، ہر قسم کی صنعت کاریگری، اور بعض فرماتے ہیں کہ تمام لغات سکھا دیے۔ اسی وجہ سے اولاد آدم مختلف لغات مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام بتائے، مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 تمام مخلوقات کے نام سکھا دیے۔ نمبر 2 جو چیزیں پہلے ہو چکی اور جو چیزیں بعد میں ہوں گی ان کے نام بتا دیے۔ نمبر 3 اپنی اولاد کے نام بتا دیے، اور نمبر 4 ہر قسم کی صنعت کاریگری اس کے نام بتا دیے، اور نمبر 5 مختلف لغات بتا دیں۔ اسی وجہ سے اولاد آدم مختلف زبانیں اور مختلف لغات بولتی ہے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ہم ضمیر کا مرجع چیزیں بنایا، وہ چیزیں پیش کیں، حالانکہ ان چیزوں کا ذکر پہلے موجود نہیں ہے، تو پھر ہم ضمیر کو اس کی طرف ان چیزوں کی طرف راجع کرنا کیسے درست ہوا؟ سوال ہوتا ہے ہم ضمیر کا مرجع چیزیں ہیں جو آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھائے گئے، وہ چیزیں پیچھے مذکور نہیں ہیں، تو پھر ہم ضمیر کو اس کی طرف راجع کرنا کیسے درست ہوا؟ جواب یہ ہے کہ چیزیں اگرچہ حقیقتاً پیچھے مذکور نہیں ہیں لیکن تقدیراً مذکور ہیں، کیونکہ تقدیر عبارت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام، مسمیات کے نام سکھا دیا، تو مسمیات محذوف ہے، وہ تقدیراً مذکور ہے، ہم ضمیر کو اس کی طرف راجع کرنا درست ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ وہ چیزیں اگرچہ حقیقتاً مذکور نہیں ہیں لیکن تقدیراً مذکور ہیں، کیونکہ تقدیر عبارت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ، چیزوں کے نام سکھا دیے۔ مسمیات پیچھے صراحتاً مذکور نہیں، تقدیراً مذکور ہے، لہذا ہم ضمیر کو اس کی طرف راجع کرنا درست ہو جائے گا۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ ہم ضمیر ذوی العقول کی ہے اور مسمیات یہ غیر ذوی العقول پر دلالت کرتا ہے۔ ہم ضمیر ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے جبکہ مسمیات کا لفظ غیر ذوی العقول پر دلالت کرتا ہے، تو پھر ضمیر کو مسمیات کی طرف راجع کرنا کیسے درست ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ مسمیات میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب داخل ہیں، تو ہم ضمیر کو راجع کرنا مسمیات کی طرف یہ بطور تغلیب کے ہے، یعنی ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مسمیات میں ذوی العقول غیر ذوی العقول سب داخل ہیں، تو ہم ضمیر کو اس کی طرف راجع کرنا، مسمیات کی طرف راجع کرنا، اور ہم ضمیر ذوی العقول والی ذکر کرنا بطور تغلیب کے ہے، یعنی ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر یہ باور کرانے کے لیے کہ تم خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہو، تم میں صلاحیت نہیں ہے، تو ان کو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہؤلاء کا مشار الیہ مسمیات ہے جو پیچھے محذوف ہے، تو ترجمہ ہوگا مجھے ان مسمیات کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ تم میں خلافت کی صلاحیت نہیں ہے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی ہیں۔ ہؤلاء کا مشار الیہ مسمیات ہیں جو پیچھے محذوف ہے، یعنی فقال انبئونی باسماء ہؤلاء المسمیات، مجھے ان مسمیات کے،
ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جو مخلوق ہم پیدا کریں گے تم ان سے افضل ہو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جو مخلوق ہم پیدا کرنے والے ہیں تم اس مخلوق سے افضل ہو۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک، بے شک تو، انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، یعنی فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام ہم سے زیادہ عالم ہیں، ہم سے زیادہ افضل ہیں، ہم عاجز ہیں، اور اقرار کرتے ہیں کہ انسان ہم سے افضل ہیں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، یعنی فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام ہم سے زیادہ عالم، ہم سے زیادہ افضل ہیں، اور ہم عاجز ہیں، اور بشر ہم سے افضل ہیں اور مستحق خلافت ہیں، تو انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے۔ یہاں سبحانک فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اصل عبارت ہے نسبحک سبحانا، نسبحک سبحانا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ کے افعال مصلحتوں اور حکمتوں سے خالی ہونے سے پاک ہیں، تو پاک ہے یعنی آپ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی ہونے سے پاک ہیں، آپ کے تمام افعال حکمت پر مبنی ہیں، مصلحت پر مبنی ہیں۔ سبحانک مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اصل میں عبارت ہے نسبحک سبحانا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرنا، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ کے افعال مصلحتوں اور حکمتوں سے خالی ہونے سے پاک ہیں، یعنی آپ کے افعال پر حکمت اور پر مصلحت ہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ علم کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا، تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی تو ہی جانتا ہے اپنی مخلوق کو، اور تو اپنے امر میں حکمت والا ہے، تو اپنی مخلوق کو جانتا ہے، تو اپنے امر میں حکمت والا ہے۔ تو علیم و حکیم کا ایک معنی تو گزر گیا، یعنی علم والا اور حکمت والا۔ ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، علیم کا معنی ہے حاکم عادل، اور حکیم کا معنی ہے اپنے حکم کو محکم اور مضبوط کرنے والا۔ علیم و حکیم کا ایک معنی تو گزر گیا، اور ایک معنی ہے علیم کہتے ہیں حاکم عادل کو، اور حکیم کہتے ہیں اپنے حکم کو محکم اور مضبوط کرنے والا۔ قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم، ان کو بتا دو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما انباہم، پس جب اس نے ان کو بتا دیا، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، ان باتوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ عاجز محض ہیں اور آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں پر انعام فرمایا اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ جو نام ہم نے تم کو بتائے ہیں وہ ان فرشتوں کو بھی بتا دو۔ جب فرشتوں کو اپنے عاجز ہونے کا یقین ہو گیا، اور یقین ہو گیا کہ آدم علیہ السلام ہم سے افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انعام فرمایا اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام ان کو بتا دو جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں۔ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا عالم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم، میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو۔ کیا باتیں ہیں جو وہ ظاہر کرتے تھے اور جو وہ چھپاتے تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اعلم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو اس سے مراد ہے فرشتوں کا یہ قول اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اس کو خلیفہ بناتے ہیں جو فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ وما کنتم تکتمون، اور جو وہ چھپاتے تھے اس سے مراد ہے وہ چپکے چپکے آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے افضل مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے۔ وہ کون سی بات تھی جس کو وہ ظاہر کرتے اور جس کو وہ چھپاتے تھے؟ تو ظاہر جو بات کی انہوں نے وہ تو تھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی، اور جس کو چھپاتے تھے وہ یہ بات تھی کہ وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ہم سے افضل مخلوق کو پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں عالم ما تبدون کا مطلب ہے فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اگر کوئی ایسی مخلوق پیدا ہوئی تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور اس کو مان لیں گے، اپنا اس کو خلیفہ مان لیں گے۔ وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے، چھپانے سے مراد ہے ابلیس نے دل میں کہا تھا کہ اگر اس انسان کو مجھ کو مسلط کیا گیا تو میں اس کو تباہ کر دوں گا، اور اگر یہ مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عالم ما تبدون کا مطلب ہے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ اگر اس کو پیدا کیا گیا تو ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے اور اس کو مان لیں گے۔ اور وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، اس سے مراد ہے ابلیس نے اپنے دل میں کہا تھا کہ اگر انسان پیدا ہو گیا اور مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو تباہ کر دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔